خدا نخواستہ اگر ابھی یلغار ہو یا حق کی بات آئے، حق کے لیے لڑنے کی بات آئے، تو کیا ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم حق کے لیے لڑ سکیں؟ ہمارا دین تو اتنا مضبوط ہے کہ سامنے سے ایک لڑکی نکل جائے تو ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا اس دین کے ساتھ ہم حق کے لیے لڑائی کریں گے؟ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تو قرآن کے اندر فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے تو ہوائی جہاز بنائے، ہیلی کاپٹرز بنائے، ہم نے پانی والے جہاز بنائے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر ہم نے انوینٹ کیا ہے، اتنے انوینشنز ہم نے کیے ہیں، تو ہم کمزور کیسے ہوئے؟ تو شیخ نے جواب دیا، کیا اس کی کمزوری کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ خاتون اس کے سامنے سے گزر جائے اور وہ اپنی نظروں کو نہ جھکا پائے، وہ اپنی تمام خواہشات کو دبانا چاہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہے لیکن نہ کر پائے؟ کیا یہ اس کی کمزوری نہیں ہے؟ تو بس اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے یا ہماری اولاد میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو استقامت والے ہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، حق کے لیے لڑنے والے ہوں، باطل کے سامنے کھڑے ہونے والے ہوں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ابھی سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم اس پیار کے فتنے سے، ہم یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے فتنے سے نہیں بچ پا رہے، اور ہم دجال کے فتنے سے بچنے کی بات کرتے ہیں۔ کیسے بچیں گے ہم دجال کے فتنے سے؟ ہم ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے نہیں بچ سکے، ڈراموں سے، سیریل سے ہم نہیں بچ سکتے، اور ہم بات کرتے ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کی، جو آدم کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کے دن تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دنیا کے شروع میں حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں دجال کے فتنے سے بچو، دجال کے فتنے سے بچو۔ تمام انبیاء نے، نوح نے، شیس نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ لوگوں دجال کے فتنے سے بچو، دجال کے فتنے سے بچو۔ یہ بڑا برا دور ہے، تو جان لیں اگر ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تو ہم دجال کے فتنے میں اس طرح شکار ہو جائیں گے، ہم کب اس کے پجاری بن جائیں گے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم دجال سے بچ نہیں سکتے اگر ہم ان چھوٹے موٹے فتنوں سے بچ نہیں سکتے۔ ہے نہ سوچنے والی بات کہ ہم چھوٹے چھوٹے فتنے، گیمز ہو گئے، ایک پب جی ہے، فری فائر ہے، نہ جانے کون کون سے گیم، ہم اتنے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، تو ہم جب بڑا فتنہ آئے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، ہم نہیں بچ پائیں گے اس سے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ غلط تربیت دے کے ہم خدا نخواستہ ہم ایسی نسلیں تیار کر رہے ہیں اپنی، جو آگے چل کے دجال کے فالوورز بن جائیں گے۔ خدا نخواستہ وہ دجال کے فالوورز بن جائیں گے، وہ اس کو پوجیں گی، اس کی عبادت کریں گی، اپنا ایمان بیچ دیں گی۔ اگر ہم یہی تربیت اپنے بچوں کی کرتے رہے، اگر ہم نے نیک اولادیں تیار نہ کی اور کسی نیک اور پردہ دار گھرانے میں شادی نہ کی اور اپنے آپ کو ہم نے نہیں بدلا، اپنے آپ کو ہم نے تیار نہیں کیا، تو یقین مانیے کہ ہم دجال کے فتنے سے اپنے اولاد کو نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ اور یہ اس مغالطے میں بالکل نہ رہیے کہ دجال آپ کے زمانے میں یا آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، یہ بھول جائیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر میرے رہتے ہوئے دجال آ گیا تو فَإِنِّي حَجِیجُ، میں تم سب کو بچا لوں گا، لیکن اگر میرے جانے کے بعد آیا تو فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِیجُ عَلَى نَفْسِهِ، تو ہر شخص تم میں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور صحابہ کرام ہمیشہ تیار رہتے تھے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، اپنی تیاری رکھتے تھے۔ خیر، اپنے پیچھے ایسی اولادیں چھوڑ کے جائیں جو مرنے کے بعد آپ کے لیے مفید ہوں، آپ کو فائدہ پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر میں مسلسل آپ کو عذاب دیا جاتا رہے، اس وجہ سے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے بچے، تمہاری بچیاں یہ غلط کام، یہ گناہ کر رہی ہیں۔ کیونکہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ، میرا تو جزا سزا کا مسئلہ پورا مکمل ہو گیا، اب یہ مجھے جو ہے نعمتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ جو تم اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے آئے ہو، وہ تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، وہ تمہیں ایثار ثواب کر رہی ہے، اس لیے تمہیں قبر کے اندر یہ آسائشیں مہیا کی جا رہی ہیں۔
اور جو شخص اپنی اولاد کو ٹی وی پہ، میوزک پہ، پارٹیز میں، پبس پہ، گیم اور ان تمام گناہوں پہ لگا کے چلا گیا، وہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے اکاؤنٹ کے اندر گناہ وہ بھر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، مرنے کے بعد بھی وہ اپنے گناہوں کو بھر رہا ہے اپنے اکاؤنٹ کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابیل حابیل جو قتل ہوا تھا ان کا، تو دنیا کے اندر آج بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ ان کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک گناہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ اس لیے اگر آپ اپنی اولاد کو ان کاموں پہ لگا کے جائیں گے اور وہ اس کے بعد یہی گناہ کریں گے تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا، اور یہ حدیث کی بات ہے، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ تو اس لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کو نماز، قرآن، احادیث ان سب سے دور رکھ رہے ہیں، ایسی تربیت نہیں دے رہے، اور اپنے بچوں کو پب، پارٹیز، ڈرگس ان تمام چیزوں میں لگا کے جا رہے، وہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو گندا کر رہے ہیں، جو ان کے مرنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، ان کو نیک راہ پہ لگائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔